بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ جو کوئی بھی یہ تسبیح فجر کی نماز کے بعد کر لے گا، ایک دن کے اندر اندر کروڑوں پتی ہو جائے گا۔ دولت اتنی ہو جائے گی کہ شمار نہیں کر سکے گا۔ ایسی ایسی جگہ سے دولت آئے گی، یقین نہیں کر سکے گا۔ قسمت کے بند دروازے کھلتے جائیں گے۔ مقدر پر بھی ابھی تک جو تالا لگا ہوا ہے وہ کھل جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے آپ کا رزق باندھا ہوا ہے، پھر بھی آپ کو آپ کا رزق لازمی ملے گا۔ ستاروں سے بھی زیادہ پیسے ہوں گے، زمین کے ذروں سے بھی زیادہ دولت ہوگی، دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ ایک تسبیح آپ کو مالا مال کر دے گی۔ جتنے بھی وظیفے آپ نے کیے ہیں، نہیں کیے ہیں، کرنے کا سوچ رہے ہیں، سب بھول جائیں۔ آپ کو اگر کسی نے وظیفہ کرنے کا کہا ہے تو اس کو سر آنکھوں پر رکھیں، اس کو عزت دیں، لیکن میں نے جو وظیفہ آپ کو آج بتانا ہے، اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، اپنی مصروف ترین زندگی میں سے ایک بار آپ نے اس وظیفہ کے لیے ٹائم لازمی نکالنا ہے، کیونکہ ایسا وظیفہ پھر آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ ایک بار اگر کوئی وظیفہ بھی، کوئی بھی عمل ذہن سے نکل جائے تو پھر وہ دوبارہ سامنے نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اس کو کرنے کا دل نہیں کرتا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کسی بھی بارے میں پہلی بار سوچتے ہیں وہ آپ کی حتمی رائے ہوتی ہے۔ اس لیے بار بار اس پر زور ڈال رہا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو ہلکا نہیں لینا۔ یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ ابھی تک میں نے جس کو بھی اس وظیفہ کے بارے میں بتایا ہے، اس نے آ کر تعریف ہی کی ہے اور میرا شکریہ ادا کیا ہے اور نذرانہ پیش کیا ہے۔ دوسرے ملکوں سے بھی اس وظیفہ کے بارے میں تعریف سنی ہے، کیونکہ اکثر لوگ جب دوسرے ملکوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کا وہاں پر کام نہیں لگتا تو ان کو بھی اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بھی اپنی پریشانی کا، اپنی حاجت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر یہ ناچیز ان کو بھی ان کی طلب کے مطابق وظیفہ بتا دیتا ہے۔ بہت ہی مشکلوں کے بعد یہ وظیفہ ملا ہے، اور دیکھنے میں بہت عام سادہ سا وظیفہ ہے، لیکن اس کا اثر حیرت انگیز ہے۔ اس کے کرشموں سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آتا ہے، اور انتہائی مثبت تبدیلی آتی ہے۔ انسان کا ذہن جہاں پر کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہاں سے یہ عمل شروع ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں، بڑے بڑے عالموں اور سلف صالحین کا یہ عمل رہا ہے، اور سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کو اس عمل کی اہمیت سمجھ میں آ جائے، اور اس کی اہمیت سمجھ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کے کرشمے آپ کی آنکھوں سے آپ کو دکھائے۔ میری زندگی اس وظیفے کے بعد یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے اور وظیفوں کی طرح اپنے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنا صرف لوگوں کو پیسے دینا ہی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ صدقہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ لوگ صدقہ میں اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کر پاتے۔ پیسے دینا زکوٰۃ میں ضروری ہوتا ہے، اور زکوٰۃ میں ہی لوگوں کو کوئی چیز نہیں دی جاتی، صرف پیسے دیے جاتے ہیں۔ لیکن صدقہ میں ایسے نہیں ہے۔ صدقہ میں آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے آپ پرندوں کو ہی دانہ کیوں نہ ڈال دیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ امید ہے آپ کو صدقہ کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آئندہ آپ اپنے دن کا آغاز صدقہ سے ہی کریں گے، اور صدقہ ہر عمل سے پہلے اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی کوئی عمل شروع کرنے لگیں اور اس سے پہلے آپ نے کچھ نہ کچھ صدقہ لازمی کرنا ہے۔ اب آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس ویڈیو کو یہیں پر روک کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس وظیفہ 1M چینل پر آپ کے لیے خاص طور پر بڑی محنت سے وظیفے شیئر کیے جاتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور وظیفہ سمجھ میں آنے کے بعد کوشش کریں اپنے دوستوں کو لازمی بتائیں، اور ان کو واٹس ایپ پر لازمی سینڈ کریں۔
21 سے 41 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ ایک تسبیح روزانہ فجر کی نماز کے بعد کرنی ہے۔ یہ تسبیح آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ نماز کی پابندی لازمی ہے۔ کوشش کریں ہر نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ اگر نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر بہت جلد آنا شروع ہو جائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی کرنی ہے اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کرنی ہے۔ ایک تسبیح کا مطلب 100 بار ہوتا ہے۔ آج کل ایک اور رواج چل پڑا ہے کہ لوگ 101 بار پڑھنے کا کہتے ہیں۔ 101 بار پڑھنے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ دوبارہ درود شریف درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اس عمل میں وقت کی اور جگہ کی کوئی قید نہیں، اسی لیے آپ یہ عمل چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس وقت بچتا ہے تو آپ اس تسبیح کی تعداد طاق اعداد میں بڑھاتے جائیں، یعنی کہ 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ بھی آپ اس تسبیح کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس تسبیح کی تعداد 1 سے زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد جلد ملنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے اس کو پہلے دن 3 مرتبہ پڑھا ہے تو آپ نے اگلے پورے دنوں میں اس کو 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پہلے دن 11 مرتبہ کرتے ہیں تو آپ نے اگلے پورے دنوں میں اس تسبیح کو 11 مرتبہ ہی کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے دن جو تعداد اس تسبیح کی مقرر کریں گے آپ نے اگلے پورے دنوں میں وہی تعداد پڑھنی ہے۔ تو اس لیے آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے ٹائم کا اندازہ لگانا ہے کہ آپ اس تسبیح کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کتنا ٹائم نکال سکتے ہیں۔ آیا کہ ایک تسبیح روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ایک تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو پورا ہی ملے گا۔ یہ تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک گڑ بھی اتنا میٹھا ہو جاتا ہے کہ زبان میٹھی کر دیتا ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اس کو 1 سے زیادہ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ آپ اس کو 21 سے 41 دن لازمی کریں۔ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ کے سامنے اس کے کرشمے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دولت کی ریل پیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسی جگہ سے دولت آئے گی کہ حیران کن ہوگا۔ بس آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کرتے رہیں، انشاءاللہ کسی اور وظیفے کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالی آپ کو اس عمل کو سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ کمنٹس میں برکت کے طور پر اللہ کا ایک نام لازمی لکھیں۔ اللہ حافظ۔